تو حنفیت چھوڑو اور دین اپناؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. اللہ کے نزدیک حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث ان میں مت پڑھو، قرآن حدیث کو فالو کرو. ایک قرآن ہے لیکن ہم بٹے پڑے، یہ سنی، یہ شیعہ، یہ مسلم، یہ وہ، پتہ نہیں. ارے مسلمان بن جاؤ. ٹھیک ہے، اور مسلمان کیسے بنیں گے کہ سارے کے سارے اپنے فرقوں کی گند چھوڑ کے، اپنے فرقوں کو چھوڑ کے اپنا آپ کو صرف مسلمان کہیں. جب اللہ رسول کی بات آ جائے تو اس پہ سر جھکا دے کہ بھائی یہی حرف آخر ہے، بس میرے امام نے کیا کہا، میرے بزرگ نے کیا کہا، وہ بھاڑ میں جائے، مجھے نہیں پتا. شافعی حضرات، امام احمد بن حنبل، یہ حضرات سفر میں 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز سمجھتے ہیں. یعنی ظہر کے وقت میں آپ ظہر بھی پڑھ لیں، عصر بھی پڑھ لیں، اور مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیں. اور ان کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. امام حنیفہ کے نزدیک یہاں 2 نمازیں اکٹھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کر دیا، بلکہ ان کے نظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا اتنا کہ عصر کا وقت داخل ہونے کے قریب ہو گیا، لہذا ظہر پڑھی اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوا تو فوراً عصر پڑھ لی. اس طرح سے دیکھنے میں لگے گا کہ اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ہر نماز اپنے وقت پہ ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسد سوال کر رہے ہیں، سلمان بھائی کیا سفر کے اندر 2 نمازیں جمع کرنا جائز ہے؟ کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، تو اس بارے میں تفصیل سے بتائیں. دیکھیں میرے بھائی، اگر کوئی انسان اپنا آپ کو یہ کہہ کے مخاطب کرتا ہے کہ میں حنفی ہوں، میں حنفی مسلک کو فالو کرتا ہوں، میں فلاں امام کا مقلد ہوں، تو کیا اس سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو قرآن حدیث کی بات بتائے؟ بھائی وہ تو اپنے مسلک کی بات بتائے گا، اپنے امام کا قول بتائے گا. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ دین کے اندر یہ عمل انہوں نے بتا دیا تو ایسا ہے. تو دین کا عمل تو نہیں ہوا نا، وہ تو ان کے امام کی رائے ہوئی. ٹھیک ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو کبھی بھی کوئی مولوی یا کوئی عالم کوئی آپ سے بات کہے تو آپ دیکھ لیں کہ بھائی وہ قرآن حدیث کے اندر ہے بھی کہ نہیں. کبھی قرآن حدیث کے اندر وہ مینشن ہی نہ ہو اور آپ مان لیں کہ بھائی قرآن حدیث کے اندر ہے، مولوی صاحب نے بتایا، مفتی صاحب نے بتایا. ٹھیک ہے، کیونکہ فراڈ گری بہت چل رہی ہے. جو لوگ مولوی مفتی بنے بیٹھے ہیں وہ اپنے بزرگوں کی دعوتیں پیش کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی دعوتیں پیش نہیں کر رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ سب قرآن حدیث کی دعوتیں پیش کر رہے ہیں تو ایک قرآن ہے، حدیث ایک ہے، پھر یہ تفرقے کیوں ہو رہے ہیں؟ فرقے کیوں بن رہے ہیں؟ تو فرقے اس لیے بن رہے ہیں نا کہ ہر کوئی اپنے فرقے کی دعوت دے رہا ہے، ہر کوئی اپنا فرقہ لانچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اپنے بزرگوں کی تعلیمات دے رہا ہے کہ آؤ بھائی ہماری جماعت سے جڑ جاؤ، ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی وہ ہیں جس پہ اللہ نے ہاتھ رکھ دیا، ہم ہی وہ ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ بشارت دے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 نمبری چل رہی ہے، ان سے بچیں. ٹھیک ہے، رہا مسئلہ جو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے امام کے نزدیک نہیں ہے، پھر وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر آیت آئی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے اپنے مقرر وقت پر پڑھنی چاہیے، مقرر وقت پر فرض ہے. ٹھیک ہے، تو میرے بھائی ہم سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس آیت کا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا؟ یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ آپ کے پاس تو قرآن اب آیا ہے نا، آپ کو اب سمجھ میں آئی یہ آیت، لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ نے اس کی ایکسپلینیشن کیا کری، اس کی تفسیر کیا بتائی صحابہ کو، اس پہ کیسے عمل کر کے دکھایا؟ کیونکہ نماز کا جب حکم آیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے نہیں دکھائی، ظاہر سی باتیں پڑھ کے دکھائی. تو جتنے بھی حکم یا احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمل کر کے دکھائے ہیں. جب ہم تک پہنچے ہیں نا صحابہ کے ذریعے کہ صحابہ نے کیسے عمل کرا، پھر ہم تک پہنچی بات حدیث کے ذریعے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں جمع کری ہیں. اب ہم انہیں حدیث دکھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں جمع کری ہیں، حضر میں بھی سفر میں بھی. تو کہتے ہیں نہیں یہ اس طریقے سے نہیں کری، یہ اس طریقے سے کری ہیں کہ عصر یعنی ظہر کو مؤخر کرا، ڈیلے کرا، اور جب عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے والا تھا تو آپ نے فٹافٹ ظہر پڑھ لی اور پھر عصر پڑھ لی. ٹھیک ہے، تو یہ تو آج کے ٹائم پر ہی پاسبل ہے کہ آپ گھڑی دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکیں کہ بھائی 10 منٹ رہ گئے، 10 منٹ کے اندر میری ظہر ہو جائے گی، اور ظہر جیسے ہی ختم کروں گا عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، پھر میں عصر کی نماز پڑھ لوں گا. ٹھیک ہے، اتنی ہارڈ کیلکولیشن تو آج کے ٹائم پہ آپ کر سکتے ہیں نا. اس زمانے میں کیسے پاسبل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا یا صحابہ کرام اندازہ لگاتے تھے آپ کے بعد، تو کیا وہ بھی جمع کرتے تھے نا نماز؟ ابھی حدیث سے پیش کروں گا میں کہ ہم ظہر کے وقت چل رہے ہیں اور ابھی ظہر کی نماز کا ختم ہونے میں بس 5 منٹ رہ گئے کہ اتنے ہم ظہر کی نماز سے فارغ ہوں اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی آسانی نہیں ہوئی، تو ایک طرح کی پریشانی میں ڈال دیا، مشقت میں ڈال دیا کہ آپ ایک چیز پر دھیان لگا کے بیٹھ رہے ہیں کہ بھائی کب نماز کا وقت ختم ہوگا، کب میں دوسری نماز پڑھوں. یہ تو باندھ دیا آپ نے، اس میں آسانی کہاں دی؟ آسانی تو جب ہوتی کہ جب آپ ایک نماز کے ٹائم پر ہی آپ نے دوسری نماز پڑھ لی. یہ آسانی ہے کہ آپ اس نماز کے ٹائم کے لیے آپ فارغ ہیں، اب آپ فری ہیں، جائیں اپنا سفر کریں. اور یہی حدیث کے اندر. ٹھیک ہے، اور میں یہاں حدیث ہی پیش کروں گا، کسی مولوی، کسی بزرگ، کسی امام کا قول پیش نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو وہ 2 نمبر مولوی ہوتا ہے جو امام کا قول، کسی فقیر کا قول، کسی بزرگ کا قول، کسی مولوی کا قول پیش کرے کہ بھائی ایسا ہے. بھائی ہمارے لیے ہمارے سب نبی ہیں، ہمارے امام، ہمارے بزرگ نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بعد صحابہ اکرام ہیں، تو ہم ان کی ہی بات مانیں گے اور کسی کی بات نہیں مانیں گے. اگر ان کی بات ان سے مل رہی ہے ٹھیک ہے مان لیں گے، نہیں ملتی تو دیوار میں مار دیں گے جیسا وہ خود کہہ گئے. ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں جو پہلی حدیث ہمیں ملتی ہے، وہ ہے بخاری میں، مسلم میں اور بھی دیگر حدیثوں میں مل جائے گی کہ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سفر میں جاتے
تو آپ دو نمازوں کو جمع کرتے. اور اگر آپ کو کبھی سفر کے اندر جلدی ہوتی، یعنی آپ کو ظہر کی نماز سے پہلے نکلنا ہوتا، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، تو آپ ظہر کی نماز سے پہلے کوچ کر جاتے، آپ سفر میں نکل جاتے اپنی سواری پر، اور راستے میں آپ کو ظہر کی نماز کا وقت آتا، ٹھیک ہے، تو آپ نماز نہیں پڑھتے. آپ کو بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیجیے، آپ کہتے رکو، آپ چلتے رہتے. اور جب عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا تو آپ اترتے اپنی سواری سے اور ظہر عصر کو پڑھتے. ٹھیک ہے، یہ حدیث کے اندر ہے. اسی طریقے سے مغرب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایسے ہی شام کا سفر شروع کرنا ہوتا کہ آپ کو مغرب کی نماز کا وقت نہیں ہوا ابھی اور آپ کو نکلنا ہے، تو آپ مغرب کی نماز سے پہلے نکل جاتے اپنی سواری سے. اور جب راستے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ کو پتہ چلتا کہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ نہیں رکتے. آپ جب رکتے، جب تارے نکل جاتے، تارے گھنے نکل جاتے آسمان پہ، عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا، جب آپ اپنی سواری سے اترتے اور مغرب عشاء کو ملا کر پڑھتے. ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا حدیث کے اندر ہی کہ آپ فرماتے کہ جب کسی کو پریشانی ہو، سفر میں ہو، ظاہر سی بات ہے سفر ایک پریشانی ہے کہ اس کے اندر آدمی محروم ہو جاتا ہے ساری فیسلٹی سے جو اپنے گھر میں یا اپنی جگہ پہ اسے ملتی ہے. ٹھیک ہے، نہ وقت پہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ آرام کر سکتا ہے. آرام کرے گا تو پہنچے گا کب؟ ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں ایسی ڈیولپمنٹ تو نہیں تھا نا کہ اس طرح کی سواری چل رہی ہو. بھائی کھچر، اونٹ، گھوڑے، ان پہ سواری ہوتی تھی ریگستان کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے نماز پڑھ لو جمع کر کے، تمہاری نمازیں قضا نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. تو سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے وقت میں پڑھی ہے، تو چلے ہم صحابہ سے ثابت کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ نے مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے مسلم میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مغرب کی نماز کا وقت جو ہے وہ شفق غائب ہونے سے پہلے ہے. یعنی شفق غائب ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لو. شفق غائب ہونا کیا ہے کہ آسمان کے اندر جو سرخی ہوتی ہے نا، سورج کے جو پھیل جاتی ہے سرخی لالی، تو وہ جب تک ہے جب تک آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ غائب ہو گئی، تارے نمودار ہو گئے، تو پھر عشاء کا وقت چالو ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ حدیث کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا مغرب کی نماز کا وقت نکال کر قضا پڑھی عشاء کے ساتھ؟ تو ہم یہ مانیں گے یا تو وہ عمل منسوخ ہے، یا پھر وہ یہ تھا کہ افضلیت ہے کہ آپ شفق غائب ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے ابو داؤد کے اندر کہ وہ کہتے ہیں، ان کے ساتھی نافع، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں سفر میں جانا ہوتا اور سفر میں ہوتے تو وہ دو نمازوں کو جمع کرتے. اور جمع کیسے کرتے کہ وہ ظہر کو مؤخر کرتے، اور جب عصر کا اول وقت چالو ہوتا تو اترتے اپنی سواری سے. حالانکہ انہیں یاد دلایا جاتا کہ عبداللہ بن عمر نماز پڑھ لیجئے، وہ کہتے رکو ابھی نہیں، چلو آگے. اور جب آگے بڑھتے بڑھتے عصر کی نماز کا وقت چالو ہوتا تو عصر کی نماز کے لیے وہ اترتے، پہلے ظہر پڑھتے، پھر اقامت کہہ کے عصر کی نماز پڑھتے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مغرب کی نماز کے لیے سفر کرتے ہیں، یعنی مغرب کے وقت، رات کے وقت، تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نماز کا وقت ہو گیا مغرب کا، تو وہ چلتے رہتے، کہتے چلتے رہو ابھی رکیں گے نہیں. پھر جب تارے نمودار ہو جاتا ہے آسمانوں پر، تاروں کا جمگٹا لگ جاتا، تو پھر وہ اترتے، مغرب کی نماز پڑھتے اور عشاء کی نماز پڑھتے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے. اسی طریقے سے انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے اور کہتے تھے یہ رسول اللہ کا عمل ہے. ٹھیک ہے. اور ایسی حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، نمازوں کو جمع کرتے تھے. تو بھائی یہ صحابہ اکرام، چلو ہم ظہر اصل میں مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو ظہر کے آخری وقت میں پڑھا، اصل میں اول وقت میں پڑھا، لیکن اس کا کیا کریں گے مغرب عشاء کا؟ یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفق غائب ہونے کے بعد، تارے نمودار ہونے کے بعد پڑھ رہے ہیں. یعنی جس نبی پہ شریعت نازل ہوئی انہیں نہیں پتا چلا کہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے یا نمازیں کیسے کیسے پڑھنی ہے. بھائی نماز جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نماز پڑھ کے دکھائی کعبے کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ جبرائیل نے 2 بار میری امامت کری کعبے کے پاس، اور ایک بار مجھے نماز ان وقتوں میں پڑھائی، دوسری بار نماز ان وقتوں میں پڑھائی. اور اس حدیث کے اندر بھی اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج پہلے دن جب مجھے ظہر پڑھائی تھی، ٹھیک ہے، تو اس وقت پڑھائی تھی کہ سورج ڈھل چکا تھا، پھر عصر پڑھائی اس ٹائم. لیکن آپ کہتے ہیں جب اگلے دن مجھے جو آج ظہر پڑھائی نا، تو کل والے دن عصر کے ٹائم پہ پڑھائی. یعنی جبرائیل نے یہ بتا دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ نمازیں جو ہے نا، یہ 2 ظہر عصر یہ دن کی نمازیں ہیں، انہیں ایک وقت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور یہ مغرب عشاء رات کی نمازیں ہیں، انہیں رات میں ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے. مغربین ظہرین جب بھی کہتے ہیں انہیں، اگر ان کا دونوں کا کنیکشن نہیں ہے، اپنے اپنے وقت میں پڑھنا ہے، تو مغربین ظہرین کیوں کہا جاتا ہے انہیں؟ ٹھیک ہے. اور قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 3 وقت بتائے ہیں، 3 اوقات بتائے ہیں اس کے نماز کے. تو آپ جہاں پھنستے ہیں وہاں کہتے ہیں قرآن کی آیت. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن سے نماز کا وقت بتاؤ، آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بتایا. تو بھائی اسی نبی نے تو نمازیں جمع کر کے پڑھی ہیں، وہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا آپ کو؟ ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں حج کے موقع پہ جمع ہو جائے گی. بھائی حج کے موقع پہ بھی جمع نہیں ہو سکتی. اگر آپ کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے تو حرام کام تو کبھی بھی کرنا جائز نہیں ہے. پھر آپ کیسے آپشن نکال سکتے ہیں کہ حج کے موقع پہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے. تو جائز ہے، سفر میں بھی جائز ہے، حج کے موقع پہ بھی جائز ہے، اور عام حالت میں بھی جائز ہے. عام حالت کی بھی حدیثیں موجود ہے بخاری میں، مسلم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں بغیر کسی عذر کے جمع کری. جب بغیر کسی عذر اس کے اندر آ گیا تو مولوی اس کے اندر
اور ٹانگ اڑاتے کہتے ہیں اس میں کوئی پریشانی ہوگی, کوئی مسئلہ تھا. کون سا مسئلہ تھا؟ کہاں سے مسئلہ گھسیڑ رہے ہو اس کے اندر یار؟ حدیث میں آ رہا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے خود پوچھا, ہمیں خود جھٹکا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیوں کیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہی دیکھتے تھے کہ سفر کے اندر ہوتا تھا, کبھی خوف ہو, دشمن کا جنگ ہو, کبھی بارش ہو, آندھی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے کہ آپ 2 نمازوں کو جمع کرا دیا کرتے تھے. لیکن آج نارمل ہے, سب مدینہ میں ہے, کوئی سفر نہیں, کوئی بارش نہیں, کوئی خوف نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جمع کرائی ہیں. تو مولوی کہتے ہیں, مولوی کا لوجک دیکھو کہ اپنے اپنے وقت میں پڑھی ہے. بھائی جب اپنے اپنے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی تھی تو ابن عباس کیوں آئے تھے ان کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا کرا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت کے اوپر مشقت نہ ہو, آسانی دے کے جا رہا ہوں. جو آسانی ہمیں رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مولوی کو چھیننے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج کتنے کالج اسٹوڈنٹ ہیں, اسکول کے بچے ہیں جو نماز جن پہ فرض ہے نماز پڑھتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں بھائی ہم ظہر کے وقت تو اسکول رہتے ہیں, عصر کے وقت میں ہماری چھٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یا کچھ ایسے ہیں جو ظہر کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں, مغرب کی نماز پڑھ کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں عصر ہماری قضا ہو جاتی ہے. مولوی کہتا ہے نہیں آپ کیسے ہی پڑھو. تو بھائی حکومت چل رہی ہے, کسی کی جو پڑھ لے گا, آپ اگر ایسی کنٹری میں جہاں نان مسلم حکومت ہے کیسے پڑھیں گے, آپ نان مسلم کالج کیسے پڑھیں گے؟ تو نمازیں قضا کر دیں گے, سال بھر کالج رہتا ہے, سال بھر نماز نہیں پڑھیں گے. تو بھائی انہیں وہ فیسلٹی دو جو اللہ رسول نے دی ہے. انہیں بتاؤ کہ اگر تمہارا ظہر سے اسکول چالو ہے یا ظہر سے کالج چالو ہے 1:30 بجے, تم ظہر پڑھ کے چلے جاتے ہو, وہاں تمہیں عصر پڑھنے کا وقت نہیں ملتا, تو جب ظہر پڑھ کے جا رہا ہو اسی کے ساتھ میں عصر کی نماز پڑھ لو 4 فرض, بس ہو گئی تمہاری نماز وقت پہ, کوئی قضا نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی گنہگار نہیں ہوگے. اور رات میں جب بھی آؤ مغرب عشاء پڑھ لو, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دین کے اندر آسانی پیدا کریں. یہ حدیثیں واضح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں جا کر پڑھا ہے. ٹھیک ہے, تو ظہر اثر میں دھوکہ دے دو گے لوگوں کو کہ بھائی آپ نے آخری وقت میں پڑھا, مغرب کا وقت ختم ہو گیا, آپ کیسے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو حنفیت چھوڑو اور دین اپناؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. اللہ کے نزدیک حنفیت, شافعیت, مالکیت, حنبلیت یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیوبندی, بریلوی, شیعہ, اہل حدیث ان میں مت پڑھو, قرآن حدیث کو فالو کرو. ایک قرآن ہے لیکن ہم بٹے پڑھیں, یہ سنی, یہ شیعہ, یہ مسلم, یہ وہ, پتہ نہیں. ارے ایک مسلمان بن جاؤ. ٹھیک ہے, اور مسلمان کیسے بنیں گے کہ سارے کے سارے اپنے فرقوں کی گند چھوڑ کے, اپنے فرقوں کو چھوڑ کے اپنا آپ کو صرف مسلمان کہیں. جب اللہ رسول کی بات آ جائے تو اس پر سر جھکا دے کہ بھائی یہی حرف آخر ہے, بس میرے امام نے کیا کہا, میرے بزرگ نے کیا کہا, وہ بھاڑ میں جائے, مجھے نہیں پتا, میرے نبی کا قول آ گیا, بس بات ختم. میں اپنے نبی کو فالو کروں گا اور صحابہ کو فالو کروں گا جن سے مجھے یہ تعلیمات ملی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے, سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.